آداب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم آپ کی نصابی کتاب بہارستانی اردو صفحہ نمبر 136 پر درج حکیم مومن خان مومن کی ایک غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے اور بعد میں اس کی تفہیم پیش کریں گے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامی ایک، کس کو ہے ذوق تلخ کامی ایک، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن، اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن، دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاں دل سے جدا نہیں ہوتا۔ دامن اس کا جو ہے دراز تو ہے، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہے، دست عاشق رسا نہیں ہوتا۔ چارے دل سوائے خبر نہیں، چارے دل سوائے خبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، کیوں سنے عرض مضطر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اب اس غزل کی تفہیم پیش ہے۔ پہلا شعر یعنی مطلع، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ مطلب کہ اس شعر میں حکیم مومن خان مومن فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تھوڑا سا بھی اثر میرے محبوب کو نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے دکھ اور پریشانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ میرے دکھ تو جب ہی ختم ہوتے جب میرا محبوب میری محبت سے متاثر ہو کر مجھ پر اپنی کرم کرتا، مجھ پر اپنی عنایت کرتا، لیکن چونکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے میرے دکھ کم ہونے کو ختم ہونے کو نہیں آتے، یعنی اس لیے میرے دکھ ختم نہیں ہوتے ہیں۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ مومن فرماتے ہیں کہ محبوب مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ میں اس سے بے وفا کہتا ہوں، اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو بے وفائی کا احساس ہوتا اور آئندہ وہ کبھی بے وفائی نہ کرتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ محبوب تو اب بھی بے وفائی سے باز نہیں آتا، وہ اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف ناصح برا نہیں ہوتا۔ اغیار یعنی غیر کی جمع، پرائے لوگ، ناصح یعنی نصیحت کرنے والا۔ اس شعر میں عشق کے اس معاملے کا ذکر ہے کہ نصیحت کرنے والے نے محبوب کو اس کی بے وفائی کے بارے میں نصیحت کی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے عاشق سے وفاداری نبھانی چاہیے اور یکرنگی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب محبوب نے جس ڈھنگ سے میرے ساتھ غیروں اور رقیبوں کا ذکر کیا، اس سے واضح ہوا کہ نصیحت کرنے والے کے الفاظ برے نہیں ہوتے، کیونکہ ان الفاظ کا محبوب پر مثبت اثر پڑا ہے۔ کس کو ہے ذوق تلخ کامی کا، کس کو ہے ذوق تلخ کامی کا، جنگ بن کچھ مزہ نہیں ہوتا۔
شاعر فرماتے ہیں کہ غصے سے اور بلند آواز میں باتیں کرنے کا مجھے شوق نہیں ہے، کس کو ہے ذوق تلخ کامی کا، یعنی بلند آواز سے بات کرنا، غصے سے بری باتیں کرنا، اس کا مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسری بات ہے کہ محبوب کو میرے ساتھ لڑے بغیر مزہ نہیں آتا، جنگ بن کچھ مزہ نہیں، یعنی یہ دوسری بات ہے کہ محبوب میرے ساتھ لڑے بغیر، جھگڑا کرے بغیر اسے مزہ ہی نہیں آتا، وہ مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئی، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئی، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ فصیح ترین شعر ہے شاعر مومن خان مومن کا۔ اس فصیح ترین شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بات ناممکن نہیں ہے، بس یہ ایک بات ہے، بس یہی ایک بات نہ ہو سکی کہ تم میرے نہ ہوئی۔ گویا دنیا میں سب ممکن ہے لیکن مومن کو اس کا محبوب نہ مل سکا، یعنی تم ہمارے کسی طرح نہ ہو، ورنہ دنیا میں کیا نہیں، یعنی ہر کوئی چیز اس دنیا میں مل جاتی، لیکن اے میرے محبوب تم ہی میرے نہ ہوئے، تم نے ہی مجھے قبول نہ کیا۔ اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن، اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، اس میں ایک صنعت کا استعمال کیا گیا ہے جسے صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک لفظی صنعت ہے جس میں کسی شعر میں ایک سے خطی یا صوتی ملتے جلتے مگر مختلف المعانی الفاظ لائے جاتے ہیں۔ اس سے شعر میں ایک خاص آہنگ پیدا ہوتا ہے، اس سے شعر میں ایک قسم کی ندرت پیدا ہوتی ہے۔ مثال، اس نے کیا جانے کیا کیا لیکن دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں کیا اور کیا میں تجنیس ہے، یعنی یہ ایسی ایک صنعت ہوتی ہے کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو خطی کے اعتبار سے یا صوت کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے باہم ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ مختلف معانی الفاظ ہوتے ہیں، ان کے معنی الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا اور کیا ایک طرح کے الفاظ ہیں، ایک طرح کے حروف کا استعمال کیا گیا ہے، کیف یہ الف، کیف یہ الف، دونوں لفظ میں ایسا ہی، لیکن معنی مختلف ہے۔ تو اس صنعت کو ہم صنعت تجنیس کہتے ہیں۔ اس شعر میں مومن فرماتے ہیں کہ محبوب کو دل دینے پر اس نے کیا کیا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے یہی کہا ہوگا کہ میں یہ دل لے کر کیا کروں گا، کیونکہ یہ عاشق کا دل میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ گویا یعنی ہو بہو، جیسے۔ یہ مومن خان مومن کا مشہور ترین شعر ہے۔ پیارے بچوں، اسی شعر کے بارے میں غالب نے کہا تھا کہ اے مومن، میں آپ کو اپنا سارا دیوان بدلے میں دے دیتا ہوں اگر تم مجھے یہ شعر دو گے۔ یعنی یہ شعر اتنا پسند آیا غالب کو، اور غالب نے کیا مومن سے کہا کہ اس شعر کے بارے میں مومن سے کہا تھا کہ وہ اس سے اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کے لیے تیار ہے۔ شرط ہے مومن، آپ کو مجھے یہ ایک شعر دینا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس شعر میں کتنی وسعت، کتنی گہرائی موجود ہے۔ اس شعر میں مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں
تب تم میرے پاس ہوتے ہو، اے میرے محبوب، جب میں اکیلے گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں یا کسی بھی جگہ اکیلے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، تنہا بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، تو تم میرے پاس ہوتے ہو خیالات کی دنیا میں، تخیل کی دنیا میں۔ یعنی شدت عشق کی حد یہ ہے کہ تنہائی کے عالم میں نہ صرف تمہاری یاد میرے ساتھ ہوتی ہے بلکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم بذات خود میرے پاس موجود ہو۔ چنانچہ جب کوئی دوسرا میرے پاس نہیں ہوتا، یعنی میں اکیلا ہوتا ہوں، واحد ہوتا ہوں، تو تمہیں اپنے پاس پاتا ہوں۔ گویا میں اکیلے ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاں دل سے جدا نہیں ہوتا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں اپنے دل کو تھامے رکھنے کے لیے میرا ہاتھ میرے دل سے جدا ہی نہیں ہوتا ہے، میرا ہاتھ میرے دل سے اٹھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محبوب کو اپنے دل کا حال کیسے لکھ کر بھیجوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا تو ہاتھ سے جاتا ہے، ہاتھ سے لکھا جاتا ہے، لیکن میرا محبوب مجھے اپنے محبوب کی اتنی یاد آ رہی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے دل پر رکھا ہوا ہے، اب میں کیسے لکھوں؟ تو ہاتھ سے اور میں اپنا ہاتھ اپنے دل سے جدا ہی نہیں کر پاتا۔ دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دامن اس کا جو ہے دراز تو ہو، دست عاشق رسا نہیں ہوتا، رسا یعنی پہنچنے والا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر محبوب کا دامن بہت طویل ہے، بہت وسیع ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ عاشق کا ہاتھ تو کبھی اس کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا۔ مراد یہ کہ اگرچہ محبوب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن عاشق کا ہاتھ تو کبھی بھی اس کے دامن تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے مقدر میں ہی نہیں کہ اس کی رسائی محبوب کے دامن تک ہو۔ چارے دل سوائے صبر نہیں، چارے دل سوائے صبر نہیں، چارے دل سوائے خبر نہیں، چارے دل سوائے خبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ شاید فرماتے کہ میں جانتا ہوں کہ دل کا علاج، my dear students once again، یہ ہے چارے دل سوائے صبر نہیں، خبر نہیں ہے بلکہ صبر، چارے دل سوائے صبر نہیں، سو تمہارے سوا نہیں ہوتا۔ شاعر فرماتے کہ میں جانتا ہوں کہ دل کا علاج سوائے صبر کے کچھ نہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ محبوب کے بغیر صبر نہیں کیا جا سکتا۔ گویا علاج اگر صبر ہے تو وہ بھی تو محبوب کا مرہون منت ہے۔ کیوں سنے عرض مزدر اے مومن، کیوں سنے عرض مزدر اے مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر یعنی مومن اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ محبوب میرے بے چین دل کی التجا کیوں کر سنے؟ وہ تو ایک پتھر کا صنم ہے اور پتھر سنا نہیں کرتے، صنم خدا نہیں ہوتا، بت خدا نہیں ہوتا، یعنی التجائیں تو خدا سنتا ہے۔ میرا محبوب خدا نہیں ہے بلکہ ایک صنم ہے، ایک بت ہے، اس لیے وہ کیوں کر میری التجا سنے گا۔ تھینک یو۔